برادران عزیز، عزیزان ایمانی، برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، جب بھی میں خطاب کرتا ہوں اور مسلمانان حسینی کہہ کر خطاب کرتا ہوں تو مجھے خود بھی ایک مسرت ہوتی ہے، اور یقیناً آپ حضرات بھی مسرور ہوتے ہوں گے، اس لیے کہ اس کرۂ ارض پر اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے کہ مسلمان ہو اور حسینی ہو۔ حقیقت یہ ہے، کشش کردار حسینی یہ ہے کہ اس وقت کرۂ ارض پر جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی دل کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ حسینی مسلمان ہوں۔ یزیدی مسلمان کوئی ہونا پسند نہیں کرتا، اگرچہ یہ ترکیب بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو خود مسلمان نہ ہو اس کی طرف نسبت دے کے کوئی مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو بھی مسلمان ہے اس کے دل کی تمنا اور آرزو یہ ہوتی ہے کہ اس کی نسبت سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام سے ہو۔ یعنی وہی سچا مسلمان ہے، سچا مومن ہے، اصلی مسلمان ہے، اصلی مومن ہے۔ ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ وہ سچا مسلمان ہو اور سچا مومن ہو، اور یہی خواہش، یہی آرزو، یہی تمنا ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو عادتاً مسلمان نہیں ہونا چاہیے، ارادتاً مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو اسے نسلاً مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، اصالتاً مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ اویئرنیس جو ہے یہ کم لوگوں میں ہے۔ یہ بات بہت ہی عجیب ہے اور تکلیف دہ ہے کہ یہ اویئرنیس، یہ بیداری یہ کم لوگوں میں ہے کہ وہ خود یہ سوچیں اور یہ تمنا کریں، آرزو کریں کہ پروردگار ہمیں ایک سچا، اچھا، اصلی مسلمان بنا دے۔ اس آیت کریمہ میں یہی موضوع ہے کہ سچا مسلمان کون ہوتا ہے، سچا، اچھا، پکا، اصلی مسلمان کون ہوتا ہے۔ یہ اس آیت کا موضوع ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت ہے۔ اس سے پہلے بھی غالباً 3 یا 4 مجلسوں میں یہی آیت سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں۔ آیت کا ترجمہ سادہ طور پر یہ ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ مومنین تو بس وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، اور ایمان لانے کے بعد وہ پھر کسی شک اور شبہے اور تردد میں مبتلا نہیں ہوتے۔ یہ بڑی بات ہے۔ خود یہ جو شرط ہے یہ بہت بڑی شرط ہے۔ ہم لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں غور کریں کہ کتنے احکام الہیہ ہمیں بیان کیے جاتے ہیں اور ہمارا دل قبول نہیں کرتا، اور بیان کرنے والے سے پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہے؟
آخر یہ کیوں ہے، ایسا کیوں کریں، اس چیز سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اور جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، تو دل مطمئن نہیں ہوتا اور پوچھتے ہیں کہ اور بھی تو کوئی وجہ ہوگی، رسول نے اس کی وجہ بھی تو بیان کی ہوگی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ ایسے مسلمان ہیں کہ جب تک آپ مطمئن نہ ہوں صرف پیغمبر کے کہے پر اطاعت نہیں کرنا چاہتے۔ جب تک آپ مطمئن نہ ہوں، میرا ذہن مطمئن نہ ہو، اس وقت تک میں اطاعت نہ کروں، تو یہ کون سی اطاعت ہوئی؟ اپنی اطاعت کرنا چاہتے ہیں یا مولا کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں؟ واضح ہے؟ یہ ہمارے بہت سے بزرگوں میں بھی یہ عادت ہے اور جوانوں میں بھی ہے۔ ابھی اس سفر میں بھی کئی مرتبہ یہ سوال ہوا کہ آخر ایسا حکم ہے تو کیوں ہے؟ آج میں نے کہا کہ قال اللہ قال رسول اللہ، یہ حجت آخر ہے ہمارے لیے۔ کسی حکم شرعی کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، یہ ختم ہو گئی دلیل۔ کہ نہیں، کوئی وجہ بھی تو ہوگی، یہ کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ یہ سوال اصلاً یہ ایک مرد مسلم و مومن کو زیب نہیں دیتا۔ یہاں پر یہ بالکل ذہن میں نہ آئے کہ میں سوال کا مخالف ہوں، تحقیق کا مخالف ہوں، جستجو کا مخالف ہوں، ہرگز نہیں۔ علم حاصل کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں، لیکن شرط عمل آپ کی تحقیق نہیں، حکم خدا ہے۔ تحقیق کرتے رہیں، بالکل علم حاصل کریں، کس نے روکا ہے، کس نے منع کیا؟ قرآن مجید تو خود کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم علم نہیں رکھتے ہو تو جو اہل علم ہیں، اہل ذکر ہیں، ان سے سوال کرو۔ تو قرآن خود تشویق اور ترغیب دیتا ہے کہ تم سوال کرو، منع نہیں کرتا۔ آپ کا ذہن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آخر کہیں بازار میں سوالات تو نہیں بکتے، سوالات تو خود ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسا ذہن بنایا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں، اور ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے ایسے رہبر بھیجے ہیں جو سوالات کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ تو یہ ذہن میں نہ آئے کہ سوال پر پابندی عائد ہو رہی ہے، نہیں، سوالات کریں، خوب کریں، تحقیق کریں، جستجو کریں، کیا، کیوں، کیسے، سب پوچھیں، مگر مقام عمل میں، مقام امتثال میں، تعمیل ارشاد الہی میں اپنی فہم کو شرط قرار نہ دیں۔ اس طرح تربیت کریں ذہنوں کی کہ جیسے ہی معلوم ہوا اللہ کا یہ حکم ہے، پہلا رد عمل یہ ہونا چاہیے مومن کا کہ پھر ہمیں اسے انجام دینا ہے۔ اب اگر ذہن میں سوال پیدا ہو کہ کیوں، کیسے، شیطان وسوسہ دل میں ڈالے، پوچھ تو لو کیوں، کیسے، تو جواب خود اپنے نفس کو یا شیطان کو دیجیے گا، یہ ہم بعد میں پوچھ لیں گے کہ کیوں، کیسے، ابھی تو عمل کرنا ہے نا۔ ارے ابھی تو مولا نے حکم دیا ہے تو عمل کرنا ہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ سمجھنے میں عمل میں تاخیر ہو جائے۔ اور اس کی عملی مثال مثلا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سپاہی کو تمام فوجی اسرار بتا دیے جائیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آخر دین فطرت ہے اور آسان ہے اور سہل ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آنا چاہیے، اور یہ کون سے اسرار ہیں، رموز ہیں، راز کی باتیں ہیں، بطون ہیں، یہ کون سے ہیں جو علماء ہی جانتے ہیں، فقہا جانتے ہیں، ہمیں نہیں بتائے جا سکتے یا نہیں بتائے جاتے۔ تو اس کی ایک مثال سادہ سی یہ ہے کہ ایک ملک ہے
ملک کی محافظت کرنے والی فوج ہے، فوج کے سربراہ ہیں، وہ سربراہ بہت سی مصلحتیں اور اسرار سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور ہر سپاہی وہ تمام اسرار نہیں سمجھتے، مگر اگر اوپر سے حکم ہو جائے تو سپاہی پر عمل کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں کہ جب تک ہمیں مصلحت نہیں معلوم ہوگی، راز نہیں معلوم ہوگا، اسٹریٹجی معلوم نہیں ہوگی، سیکریٹس نہیں معلوم ہوں گے، ہم تو نہیں عمل کریں گے۔ نہیں، جب آپ اس لائق ہوں گے تو بتا دیا جائے گا، ابھی تو عمل کا مقام ہے، ابھی تو ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ واضح ہے نقطہ؟ تو جہاں تک ہمارے سامعین ہیں، اپنی عقل کو پروان چڑھائیں، فکر کا سفر جاری رہے، کسب علم میں کمی نہ آئے، لیکن یہ سب شرط عمل نہیں ہے۔ شرط عمل ہے حکم مولا کا دریافت کرنا اور بس۔ ادھر معلوم ہوا کہ حکم خدا یہ ہے، ادھر سر تسلیم خم ہو جانا چاہیے۔ راز کی باتیں سمجھتے رہیں گے بعد میں، ہو سکتا ہے ہم نہ پوچھیں اور والہانہ انداز میں جذبہ اطاعت سے ہم خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، تو یہی مخلصانہ والہانہ سر تسلیم خم کرنے کی ادا اسے اتنی پسند آ جائے کہ ہمارے دل میں معرفت کا نور بھر دے۔ اسی جذبے سے عمل کرنے کا نام سیر و سلوک ہے، اور کچھ نہیں۔ سمجھ بوجھ کے، مصلحت دیکھ کے، اپنا نفع نقصان دیکھ کے عمل کیا تو یہ اطاعت نہیں ہوئی، یہ تو تاجرانہ عبادت ہوئی۔ یاد ہے نا مولا کا جملہ، اے پروردگار، میں نے کسی نہ خوف سے تیری عبادت کی ہے، نہ کسی لالچ سے عبادت کی ہے، میں نے تو تجھے عبادت کے لائق دیکھا تو عبادت کی ہے۔ تو عبادت پہ یہاں حضرت امام صادق علیہ السلام کا جملہ، کہ فرمایا ہے کہ نہ عبادت تاجرانہ ہونی چاہیے، نہ عبادت غلامانہ ہونی چاہیے، عبادت تو حسن اختیار کے ساتھ ہونا چاہیے، عبادت تو عشق اور محبت سے سرشار ہو کے ہونی چاہیے، آزادانہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بات ذہن عالی میں رہے کہ سچا مسلمان اور پکا مسلمان کون ہے؟ جس کے دل میں کوئی شک شبہ پیدا نہ ہو، نہ اصول دین میں نہ فروع دین میں۔